السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کے اوپر۔ مرزا غالب کی غزل گوئی، مرزا غالب کی شاعرانہ خصوصیات، مرزا غالب کی شاعرانہ عظمت، مرزا غالب کی غزل گوئی کی اہم خصوصیات۔ اس طرح کا کوئی بھی سوال ہو اس کا ہم اس طرح سے جواب لکھیں گے۔ چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بنا دیری کیے ہوئے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ مرزا غالب ہماری اردو زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ غالب اردو کے ہر دل عزیز شاعر ہیں۔ مرزا غالب نے 2 زبانوں پر طبع آزمائی کی، اردو اور فارسی۔ ابتدائی دور میں غالب کے یہاں فارسیت کا غلبہ زیادہ تھا، جس کو عوام نے کم توجہ دی اور اس شاعری کو عوام نے کم تر سمجھا۔ اسی وجہ سے ایک دن عیش دہلوی نے ایک محفل میں غالب کے اوپر طنز کیا اور کہتے ہیں کہ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مذاق کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے۔ اس کے بعد مولانا فضل الحق خیر آبادی نے غالب کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے اس مشکل پسندی کو آسان و سرل بنائیں اور شاعری میں مشکل الفاظوں کو کم استعمال کریں، فارسیت کو کم کریں۔ اس کے بعد غالب کی شاعری میں سادگی، روانی و آسان لفظ آپ کی شاعری کا حصہ بنے۔ غالب کی شاعری کی اہم خصوصیات جو غالب کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ایک فکری پہلو۔ مرزا غالب سے پہلے اردو غزل کی دنیا بہت محدود تھی، حسن و عشق کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مرزا غالب پہلے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زندگی کے حقیقی مسائل پر غور کیا اور انہیں اپنے شاعری کا موضوع بنایا۔ جو دوسرا نظر آتا ہے اس کی شاعری میں وہ ہے تصوف۔ مرزا غالب اگرچہ اصلی صوفی نہیں تھے لیکن ان کی شاعری فلسفہ وحدت الوجود سے لبریز ہے۔ شاعر ملاحظہ ہو، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ مرزا غالب کے بہت مشہور شاعر ہیں۔ اس کے بعد جو غالب کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے حسن و عشق۔ عام شاعری روایت کے مطابق غالب بھی اپنی شاعری کا بیشتر مواد حسن و عشق سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ غالب کی شاعری کی بیشتر حصے پر جذب و عشق و محبت کی چھاپ نظر آتی ہے، جذبہ عشق و محبت کی چھاپ نظر آتی ہے۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اس کے بعد جو غالب کی شاعری میں نظر آتا ہے وہ ہے طنز و ظرافت۔ طنز و ظرافت مرزا غالب کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ اس کے لیے الطاف حسین حالی نے آپ کو حیوان ظریف اور ممتاز حسین نے نشاط کا
شاعر قرار دیا ہے۔ شاعر ملاحظہ ہو کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اس کے بعد جو شاعر مرزا غالب کی شاعری میں جو اس کے مرزا غالب کا جو اہم خصوصیات ہے شاعری کی، وہ ہے اس کا انداز بیان۔ مرزا غالب کی سب سے بڑی خصوصیات آپ کا انداز بیان ہی ہے۔ مرزا غالب کا انداز بیان سب سے الگ اور سب پر غالب ہے۔ مرزا غالب کے کلام میں روانی، صفائی، سادگی، مشکل پسندی، معنی آفرینی سب کچھ موجود ہے۔ مرزا غالب اپنے انداز بیان ہی سے جانے جاتے ہیں۔